حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ سال کے 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جن میں جنگ حرام ہے۔ محرم رمضان کے بعد دوسرا مقدس مہینہ ہے۔ محرم کا 10واں دن یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ ماتم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ شیعہ مسلمان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے سانحے پر ماتم کرتے ہیں اور سنی مسلمان عاشورہ کے روزے رکھتے ہیں۔ مسلمان حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں، نماز کے ذریعے شہداء کی تعظیم کرتے ہیں اور خوشی کے واقعات سے پرہیز کرتے ہیں۔ شیعہ مسلمان 10 محرم کو کم سے کم کھاتے ہیں، تاہم اسے روزہ تصور نہیں کیا جاتا۔ کچھ بچے، بوڑھے یا بیمار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے ماتم کے طور پر زوال تک کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم زیارت کتاب ہے، شیعہ مسلک میں یہ پڑھنا مشہور ہے۔ نئے چاند کا نظارہ اسلامی نئے سال کا آغاز کرتا ہے۔ پہلا مہینہ محرم قرآن میں مذکور 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے۔ 7واں مہینہ رجب کے ساتھ اور 11واں اور 12واں مہینہ ذیقعدہ اور ذی الحج بالترتیب محرم سے پہلے۔ ان مقدس مہینوں میں جنگ حرام ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے قریش اور عربوں نے ان مہینوں میں جنگ سے منع کیا تھا۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ محرم کے اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کی عبادت کے لیے کوئی خاص مہینہ یا دن تو مقرر نہیں ہے، تاہم اللہ کی عبادت روحانی مشق کے طریقے سے کی جانی چاہیے۔ قرآن مجید کی سورۃ الفرقان میں کہا گیا ہے، محرم مسلم معاشرے میں منایا جانے والا ایک مشہور ماتمی جشن ہے جو لوک عقائد پر مبنی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ اللہ کے لیے خون بہانا چاہیے یا اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا چاہیے۔ نہ ہی مسلم معاشرے کے مقدس صحیفوں قرآن، انجیل اور زبور میں اس کا کوئی ثبوت موجود ہے۔ بھارت کے شہر امروہہ میں شیعہ مسلمان بچے عاشورہ کے دن اور اس کے بعد تقریبات کی یاد میں جلوس کے ایک حصے کے طور پر عزاخانوں کے سامنے اونٹوں پر محرم کا ماتم کرتے ہیں۔ عاشورہ، جس کا لفظی معنی عربی میں 10ویں ہے، محرم کے 10ویں دن سے مراد ہے۔ یہ تاریخی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے ماتم ہے۔ مسلمان محرم کی پہلی رات سے ماتم شروع کرتے ہیں اور 10 راتوں تک جاری رکھتے ہیں۔ 10 محرم کو یہ ماتم عروج پر پہنچ جاتا ہے، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یوم عاشور تک کے آخری چند دن سب سے زیادہ اہم ہیں، کیونکہ یہ وہ دن تھے جن میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان اور پیروکار بشمول خواتین، بچے اور بوڑھے 10 تاریخ تک پانی سے محروم رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 پیروکار یزید کے حکم پر کربلا کی جنگ میں یزید اول کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے زندہ بچ جانے والے ارکان اور ان کے پیروکاروں کو قیدی بنا کر دمشق لے جایا گیا اور وہاں قید کر دیا گیا۔ 10 محرم کو اس دن کے طور پر جانا جاتا ہے جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بحر احمر سے علیحدگی کے بعد فرعون سے بچ گئی تھی۔ مسلمان عام طور پر اس تقریب کی یاد میں 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ یہ روزے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ یوم عاشور تک کے آخری چند دن سب سے زیادہ اہم ہیں، کیونکہ یہ وہ دن تھے جن میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان اور پیروکار بشمول خواتین، بچے اور بوڑھے 10 تاریخ تک پانی سے محروم رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 پیروکار یزید کے حکم پر کربلا کی جنگ میں یزید اول کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے زندہ بچ جانے والے ارکان اور ان کے پیروکاروں کو قیدی بنا کر دمشق لے جایا گیا اور وہاں قید کر دیا گیا۔ 10 محرم کو اس دن کے طور پر جانا جاتا ہے جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بحر احمر سے علیحدگی کے بعد فرعون سے بچ گئی تھی۔ مسلمان عام طور پر اس تقریب کی یاد میں 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ یہ روزے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ محرم الحرام کے دوران پیش آنے والے چند اہم واقعات کی تفصیل۔
ڈسکرپشن میں دے دی گئی ہے، آپ دیے گئے لنک کے ذریعے سے بھی مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ، فی امان اللہ۔